نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفاں وہ شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، احمد والی مددگار جہاں قطب عالم دستگیر بے کساں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہر حق رودولی شریف میں قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبداللہ رودولوی علیہ رحمت و رضوان کا 606 سالانہ عرس پاک شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کے چاند کی 14 اور 15 تاریخوں کو اہم تقریبات منعقد ہوں گی۔ حضرت سیدنا سرکار شیخ العالم مخدوم احمد عبداللہ رودولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتیہ صابریہ سلسلے کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ 606 سال پہلے حضرت کا وصال ہوا۔ یہ چشتیہ سلسلہ ہندوستان میں عطائے رسول ہند الولی خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جن کا مزار پرانوار مہرولی شریف دہلی میں واقع ہے، جہاں صبح و شام ہزاروں دیوانے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور جھولیاں سب کی بھری جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ حضرت خواجہ شمس الدین حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہیں، اور جب سرکار غریب نواز کے حکم پر دہلی تشریف لائے تو اس وقت شمس الدین التمش کا دور تھا۔ آپ کے تقوی و طہارت، آپ کے کرامت، آپ کے علم و فضل کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ سے مرید ہو گیا۔ شمس الدین التمش نے ایک 2 منزلہ سواری بنوائی۔ اوپر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی تشریف فرما ہوتے، خود ان کے قدموں میں نیچے بیٹھتا تھا، اور اس کی یہ شاہانہ سواری دہلی کے سڑکوں پر گشت کے لیے نکلتی تھی، اور جدھر سے نکلتی لوگ دو روئے قطار بنا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے تھے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم مرتبت بزرگ ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ تفصیلی واقعات میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت کے وصال کی گھڑیاں قریب آئیں تو آپ نے ایک لفافہ اپنے چہیتے مرید حضرت سیدنا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کو دیا، اور دوسرے خلفاء اور مریدین بھی وہاں موجود تھے۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس لفافے کو چاک کیا جائے، اس میں جو شرطیں لکھی ہیں وہ شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت کا نہلا دھلا کے کفن پہنا کے تیار کر دیا گیا۔ ہزار کا مجمع تھا، محدثین تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، اپنے اپنے دور کے عظیم المرتبت
شخصیتیں تھیں۔ لفافہ چاک کر کے پڑھا گیا تو اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی اپنی نگاہ سے کسی پرائی اجنبی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر وہی کھڑا ہو کہ جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ بار بار آپ کا وصیت نامہ پڑھا جاتا رہا، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ساتھ میں سب سے ایک مرد قلندر نکلا، اس نے قدموں کو بوسہ دیا، پیشانی چومی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، پیرا، زندگی بھر میں نے اپنے راز کو چھپایا، میرا خدا، میرے خدا کے پیارے رسول اور میرے پیر و مرشد آپ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں، مگر آپ تو دنیا سے چلے گئے اور مجھے سب کی نگاہوں میں بے حجاب کر کے چلے گئے۔ ابھی پتہ نہیں کب تک زندگی ہے اور میں لوگوں سے کیسے اب چھپوں گا۔ مصلی پر پہنچے، نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ نماز جنازہ پڑھانے والے جنہوں نے کسی اجنبی عورت کو نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، جن کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی، یہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ حضرت شمس الدین التمش تھے، جو اس وقت دہلی کے بادشاہ اور آپ کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے چہیتے مریدوں میں ایک عظیم مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر کہے جانے کی کئی وجہیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو شکر بہت پسند تھی۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ بوروں میں شکر لاد کر اپنی سواریوں سے جا رہا تھا۔ جب حضرت بابا صاحب کے محل کے قریب سے گزرا، آپ کا مکان قریب آیا تو کسی نے کہا راستہ بدل دو، ورنہ اگر کہیں بابا صاحب راستے میں مل گئے تو ایک آدھ بورا شکر وہ اتروا لیں گے۔ کسی نے کہا کیا ضروری کہ وہ راستے میں مل ہی جائیں، اور کیا ضروری اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ کیا لے جا رہے ہو تو ہم انہیں سچ سچ بتا ہی دیں۔ بہرحال یہ لوگ پہنچے اور بابا صاحب اتفاق سے مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بوروں پر لاد کے سواریوں پہ کیا چیز لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نمک ہے۔ فرمایا نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ مارکیٹ میں پہنچ کر جب انہوں نے بورے نیچے اتارے اور شکر کا ریٹ طے کرنے کے بعد شکر کی بوریاں کھولی تو اس میں شکر کے بجائے نمک بھرے ہوئے تھے۔ اب سب نے اپنا سر پیٹ لیا، دوڑے ہوئے بابا صاحب کے پاس آئے، کہا سرکار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے بہانہ کیا تھا کہ اس میں نمک ہے، حالانکہ نمک نہیں شکر ہی تھا۔ فرمایا اگر شکر تھی تو جاؤ شکر ہی ہوگی۔ اب آ کے مارکیٹ میں جب بورے کھولے تو دیکھا واقعی سارا نمک پھر شکر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بابا صاحب کی تربیت ان کی والدہ نے اس شان سے فرمائی کہ فرمایا بیٹے نماز پڑھا کرو۔ کہ امی جان اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا شکر کی پڑیا ملے گی۔ روزانہ مصلی بچھا دیتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، آپ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد جب مصلی پلٹتے تو شکر کی پڑیاں مل جاتی۔ ایک دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت آ گیا تو بابا صاحب کی والدہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو جانتا ہے کہ بیٹے کو میں تیری عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے شکر رکھ دیا کرتی تھی، آج بیٹا جنگل میں ہے، اگر اس کو کچھ نہیں ملا تو میں رسوا ہو جاؤں گی۔ نماز کا وقت آ گیا، بابا صاحب نے سب ساتھیوں سے کہا چلو نماز پڑھیں۔ سب نے پوچھا نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو فرمایا شکر ملے گی۔ لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے بچھائے، نماز پڑھی، اور جب کپڑے پلٹے تو سب کے کپڑوں کے نیچے شکر کی پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ شکر کی پڑیا سب نے استعمال کی، اور جب بابا صاحب گھر پہنچے تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے نماز پڑھی تھی؟ ہاں ماں نماز پڑھی تھی۔ شکر ملی تھی؟ ہاں ملی تھی ماں۔ روزانہ جو شکر ملتی تھی اس سے کہیں زیادہ لذت والی یہ شکر تھی جو آج
ہمیں جنگل میں ملی ہے۔ فرمایا بیٹے روزانہ میں شکر رکھتی تھی، آج جس کی عبادت کرتے اس پروردگار نے اپنے کرم سے تم لوگوں کے لیے شکر کا انتظام کر دیا۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ ان کے ایک خلیفہ، مرید، شاگرد، داماد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 13 سلسلوں کی خلافتیں انہیں حاصل ہیں۔ ان میں قادری سلسلہ بھی ہے، چشتی سلسلہ بھی ہے، نقشبندی سلسلہ بھی ہے، سہروردی سلسلہ بھی ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک نے اپنا رنگ اتنا گہرا کر دیا کہ اس رنگ میں سارے رنگ پوشیدہ ہو گئے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چشتی تھے، مگر وہ چشتی نظامی تھے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب نے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، یہ بتاؤ تم محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد بابا صاحب سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب اپنی ماں سے معلوم کر لوں۔ فرمایا جاؤ معلوم کر لو۔ ماں کی خدمت میں جواب معلوم کرنے کے لیے چل پڑے۔ راہ میں ایک بابا مل گئے، ان کی نظر جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء پر پڑی تو انہوں نے رٹ لگانا شروع کر دیا، محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ ماں سے پوچھ آنا، اگر ماں نہ بتائیں گی تو کل میرے پاس آنا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء وہاں سے ماں کی خدمت میں پہنچے اور ماں سے انہوں نے بتایا کہ ماں، آج بابا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ میں نے بابا صاحب سے کہا ماں سے پوچھا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک بابا مل گئے تو انہوں نے اسی بات کو دہرانا شروع کر دیا کہ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں اپنے ماں سے پوچھا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ اور جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک بابا مل گئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو یہی رٹ لگانے لگے، محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ، اور اگر ماں نہ بتائے گی تو مجھ سے آ کے پوچھ لینا۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹے جب بابا نے کہا ہے کہ مجھ سے آ کے پوچھ لینا تو اب انہی سے جا کے معلوم کرو، وہی تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء وہاں سے پلٹے تو جہاں بابا کی زیارت ہوئی تھی دیکھا وہاں کچھ نہیں، میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، ایک بابا یہاں رہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے بابا؟ کون بابا؟ وہ تو ڈھونگی قسم کے تھے اور ان کا کل ہی انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی مزار بنی ہے، کہا ان کی لاش ہے۔ کہا مزار وزار کون بناتا؟ وہ لاش دیکھو گھسیٹ کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دی گئی جہاں مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں۔ حضرت محبوب الہی وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی کوڑے کے ڈھیر پر بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی محبوب الہی وہاں پہنچے تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے نظام الدین، محب بننے کی کوشش نہ کرنا، محبوب بننا، ورنہ اگر محب بنو گے تو میرا حال دیکھ لو، زندگی بھر بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، اور انتقال کے بعد بھی نہ قبر بنے گی، نہ ہی کوئی آرام آسائش ملے گی، اور نہ ہی کوئی نام و نمود ہوگا۔ اس لیے محب بننے کی کوشش نہ کرنا، محبوب بننا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے نظامیہ کے تاجدار ہیں، اور حضرت بابا صاحب کے دوسرے خلیفہ، مرید، شاگرد، بھانجے اور داماد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، جنہیں حضرت محبوب الہی نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کلیر شریف کی ولایت دے کر بھیجا۔ وہ کلیر شریف تشریف لائے، 12 سال تک گولر کی ایک ٹہنی پکڑ کے کھڑے رہ گئے۔ جلال کا عالم یہ تھا کہ 12 کوس کی دوری پر جو بھی آ جاتا وہ جل کے خاکستر ہو جاتا۔ ایک دن بابا صاحب نے اپنی محفل میں اعلان فرمایا کہ میرا فرید
12 سال سے گولر کی ٹہنی پکڑ کے کھڑا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور پھر وہی ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، اور بعض روایتوں میں کہ اسی جذبی کی حالت میں 12 سال تک وہ کھڑے رہ گئے، نہ انہیں نماز کا ہوش تھا، نہ کھانے پینے کا دھیان تھا، اور 12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت بابا صاحب نے فرمایا کوئی ہے جو میرے صابر کو ہوش میں لے آئے؟ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو آپ کے مرید و خلیفہ تھے محفل میں موجود تھے، انہوں نے اجازت دیا، عرض کیا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت صابر پاک کو ہوش میں لے آؤں گا۔ کہا جاؤ، مگر یہ دعا پڑھ لینا ورنہ جل کے خاکستر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے دعا پڑھی اور محبوب حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے۔ بہت اچھے خوش الحان قاری تھے، قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمایا کون ہے جو میرے رب کا کلام میرے پیچھے پڑھتا سامنے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سامنے آؤں گا جل جاؤں گا، کہا نہیں تمہارے لیے جلال کم ہوا آؤ۔ تو کچھ دور پہنچے، پھر جب جلال کا اثر ہوا پھر رک گئے، کہا کیوں رک گئے؟ کہا جلال کا اثر ہے، خاکستر ہو جاؤں گا۔ فرمایا آؤ جلال کم کیا گیا۔ اس طرح منت سماجت کرتے کرتے قریب پہنچے، کہا اب میرے رب کا کلام سناؤ۔ تو فرمایا آپ پہلے ٹہنی چھوڑ کر بیٹھ جائیں تب میں کلام سناؤں گا۔ چنانچہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے 12 سال کے بعد گولر کی ٹہنی چھوڑی اور نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے لیے پانی لے کر آئے، وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی اور پھر لوگوں کو آنے کی اجازت مل گئی۔ لوگ آتے تھے، پہلے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور ان کے دربار میں حاضری دینے کے بعد تب حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی دربار پرانوار میں حاضری دیتے تھے۔ اس طرح لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا کہ حضور آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کس کا نام ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، موت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جب تم سے کوئی بڑی کرامت ظاہر ہو تو اس وقت تم یہ سمجھنا کہ تمہارے پیر علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسی دن آنا، مصلی بچھا دینا، مجھے نہلا دھلا کے رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد ایک اجنبی آئے گا میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور حکم دیا کہ تم چلے جاؤ غیاث الدین بلبن کے فوج میں نوکری کر لو۔ انہوں نے پیر و مرشد کا حکم پا کر غیاث الدین بلبن کے فوج میں جا کے شامل ہو گئے۔ غیاث الدین بلبن بادشاہ نے ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے چڑھائی کر رکھی تھی، تقریباً 6 مہینے تک وہ محاصرہ کیے رہے مگر انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، بارش ہوئی، ٹھنڈ کا موسم تھا، پورے خیمے اکھڑ گئے، سب تہس نہس ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے خادم سے کہ جاؤ کہیں سے گرم پانی مل جائے تو لے کر آؤ۔ خادم نے کہا آگ تو ساری بجھ گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کہاں سے گرم پانی لائیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب لشکر کے جہاں پڑاؤ تھا وہاں پہنچا تو دیکھا ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے۔ قریب پہنچے تو دیکھا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہوا کے تیز جھونکے اس چراغ کو بجھا نہیں پاتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے گرم یا آگ کی ضرورت ہے تو لے جا سکتے ہو۔ وہ لے گئے اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کا وہ نوکر جب آیا، اس نے دیکھا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ سامنے ندی بہہ رہی تھی، اس ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ وضو فرما رہے تھے۔ اس نے جا کے ندی میں ہاتھ ڈالا تو پانی ایک دم سے بالکل برف کی طریقے سے ٹھنڈا تھا۔ سوچنے لگے کہ اتنے ٹھنڈے پانی سے یہ وضو کیسے کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جب وضو کر کے وہاں سے چلے تو جہاں وضو فرمایا تھا وہاں سے جا کے پانی انہوں نے لیا، وہ پانی گرم تھا۔ اسی سے پانی نکال کر مشک بھری، بادشاہ کے دربار میں لا کے پیش کیا، اور بادشاہ سے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں
دوسرے دن بادشاہ اور اس کے خادم دونوں پہنچے۔ حضرت شمس الدین ترکمانی پتی اسی ندی کے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ وضو کے بعد جب چلے گئے تو ان دونوں نے اسی پانی سے وضو کیا۔ وہ پانی گرم تھا، اور اس کے بعد بادشاہ نے جا کے پیر پکڑ لیے کہ حضور آپ دعا کر دیجئے قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، قلعہ فتح ہو گیا۔ اور جب آپ کی یہ کرامت بادشاہ نے اور سبھی لوگوں نے دیکھی تو آپ وہاں سے چل پڑے کہ پیر و مرشد نے کہا تھا جس دن تم سے کوئی بڑی کرامت صادر ہو اس دن سمجھنا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کلیر شریف پہنچے تو دیکھا حضرت محبوب الہی حضرت سیدنا علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی لاش مبارک کمرے میں رکھی ہے، دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پانی گرنے کی آواز آئی، کچھ دیر کے بعد پانی بند ہو گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، لاش مبارک کو نکالا گیا تو وضو کر کے غسل کر کے تازہ کپڑے پہنے ہوئے حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری لیٹے ہوئے تھے۔ صفیں آراستہ کر لی گئیں، ایک مجمع کثیر لوگوں کا اکٹھا ہو گیا۔ کون نماز جنازہ پڑھائے؟ اتنے میں گھوڑے پہ سوار ایک صاحب تشریف لائے، چہرے پر نقاب تھی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور جب جانے لگے تو حضرت شمس الدین ترکمانی پتی نے آگے بڑھ کر ان کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، کل جب تاریخ لکھی جائے گی لوگ پوچھیں گے کہ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم کس کا نام بتائیں گے؟ آپ ذرا نقاب پلٹ دیجئے، ہم آپ کو پہچان لیں۔ اور جب نقاب کی پٹی انہوں نے پلٹی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ کوئی اور نہیں حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری ہیں۔ انہوں نے قدم پکڑ لیے کہ حضور اگر آپ صابر پاک ہیں تو یہ جس کی نماز جنازہ پڑھائی یہ کون ہے؟ اگر آپ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری ہیں تو جس کو کفن میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا تمہیں نے پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کس کا نام ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو فنا کو اگر سمجھنا ہے تو کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو دیکھ لو، بقا کو سمجھنا ہے تو جو ماوے گفتگو اس کو دیکھ لو، اگر زندگی کی حقیقت جاننا ہے تو جس نے نماز جنازہ پڑھائی اس کو دیکھ لو، اگر موت کا فلسفہ سمجھنا ہے تو جس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے اس کو دیکھ لو۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید حضرت امیر خسرو نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کلیر چلا جاؤں، صابر پاک سے ملاؤں۔ فرمایا جاؤ۔ اور جب کلیر شریف پہنچے تو صابر پاک نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دہلی سے آیا ہوں، دہلی میں میرے ایک ساتھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رہتے ہیں، تم جانتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا جانتا ہی نہیں، میں انہی کا مرید بھی ہوں۔ فرمایا اچھا وہ مرید بھی کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کتنے مریدین اس کے؟ تو فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ تو حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمایا کہ میرا تو ایک شمس ہی کافی ہے۔ اور کس قدر ذو معنی لفظ تھا کہ آسمان کے تاروں کی روشنی اسی وقت باقی رہتی ہے جب تک سورج نہیں نکلتا ہے، سورج نکلا تو سارے تاروں کی روشنیاں مات پڑ جاتی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا شمس الدین ترکمانی پتی ہیں۔ یہ بہت امیر و کبیر تھے، بڑے اچھے قرآن کے قاری تھے۔ یہ ہمیشہ لنگر عام چلا کرتا تھا، بھوکے پریشان لوگ آتے تھے ان کی حاجتیں پوری کرتے، کھانا کھلاتے، ان کو کپڑے دیتے اور ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شمس الدین ترکمانی پتی کے مرید اور خلیفہ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی ہیں، اور حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی کے چہیتے مرید اور خلیفہ حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضوی صاحب توشہ ہیں، جن کا عرس پاک اس وقت منایا جا رہا ہے۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے دیے، میری زباں کے لیے مطلوب دل مقصود جاں، مخدوم عبدالحق ہوئی آرام جان سالکاں، مخدوم عبدالحق ہوئی احمد والی مددگار جہاں، قطب عالم دستگیر بے کساں۔ یہ حضرت سیدنا مخدوم احمد عبدالحق رضوی جنہیں شیخ العالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جن کے فیض کا دریا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ صابری سلسلے کے لوگ خاص طور سے آپ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ رضولی شریف کی جامع مسجد جو دارالعلوم مخدومیہ کے بالکل سامنے ہے، اس میں
تقریباً 50 سال تک حضرت شیخ العالم نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی لگائی اور نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ العالم سیاحت کے بعد جب دوبارہ واپس آئے اور رودولی میں قیام کرنا چاہا تو محلہ سفیانے میں حضرت شیخ سیاح کے آستانے پر حاضری دی کہ حضور، میں آپ کے اس ولایت کی سرزمین پر قیام کرنا چاہتا ہوں، ایک مصلی اور لوٹا مل جائے تو میں سمجھوں گا اجازت مل گئی۔ تو قبر انور سے آواز آئی کہ حوض میں ہاتھ ڈالو۔ جب انہوں نے حوض میں ہاتھ ڈالا تو ایک مصلی بھی ملا، لوٹا بھی ملا، جس سے آپ نے یہ سمجھا کہ مجھ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل گئی۔ اور اس طریقے سے حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودولوی نے رودولی میں قیام فرمایا۔ اور ریاضت اور مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ تقریباً 6 مہینے تک آپ سرجو ندی میں کھڑے رہے اور آپ کے زبان مبارک پر ایک ہی وظیفہ تھا، دین محمد قائم دائم، دین محمد قائم دائم، دین محمد قائم دائم۔ حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودولی شریف کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ ایک بچے کو دیکھا تو اسے قریب بلایا، پیشانی چومی، فرمایا میں تمہاری پیشانی میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ جس سے شرق و غرب شمال و جنوب روشن ہو جائے گا۔ اور وہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسم ذات پہ یعنی عبدالقدوس رکھنا۔ شیخ اسماعیل کا بچپنا تھا۔ گھر گئے، حضرت نعمان ثانی شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا اپنے والد سے کہ آج ایسا ایسا واقعہ جامع مسجد میں پیش آیا، مخدوم صاحب نے اسے فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ صفی دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے میرے پوتے کو بہت کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت شیخ العالم نے فرمایا کہ تمہارا حصہ کچوچا شریف میں ہے، لطائف اشرفی میں ہے۔ حضرت سرکار مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کچوچوی 6 مہینے کے لیے رودولی شریف تشریف لائے اور یہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ حضرت ملا کریم اور شیخ صفی کو داخل سلسلہ فرمایا، اپنی خلافت سے نوازا۔ آج بھی اسٹیشن روڈ پر حضرت شیخ صفی کا مزار مبارک لوگ حاضری دیتے ہیں، فیض و برکات سے اپنے گوہر مراد کو پا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ العالم کی نگاہ ولایت کا عالم یہ تھا کہ ابھی بچپنا تھا حضرت اسماعیل کا، اور انہوں نے بتا دیا کہ تمہاری پیشانی میں جو نور ہے وہ شرق و غرب شمال و جنوب کو منور کر دے گا۔ حضرت شیخ العالم کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے 3 مرتبہ حق 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 کہتے انتقال ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بیوی صاحبہ روتی ہوئی آئیں، کہا مجھے کوئی بیٹا دیجیے، فرمایا میں سفر میں جا رہا ہوں، واپسی کے بعد میں بیٹا دوں گا، اور وہ حق حق نہیں کہے گا، زندہ رہے گا۔ چنانچہ سیاحت کے بعد جب واپس آئے تو بیوی صاحبہ امید سے ہوئیں، اور 9 مہینے کے بعد حضرت سرکار شیخ العالم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اور انہوں نے حق حق نہیں کہا اور وہ زندہ رہے۔ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو گنگوہ شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، وہ حضرت شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کچھوچا شریف وہاں رودولی شریف سے چل کر کلیر شریف پہنچے، اور 12 کوس تک بجلی کا پہرا رہتا تھا۔ جنگل میں حضرت کا مزار تھا، جو جانا چاہتا جل جاتا۔ تو حضرت کی منت سماجت کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور پھر اس کے بعد شیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کے بعد مزار مبارک کی نشاندہی کی، ورنہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت صابر پاک کا مزار کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صابری سلسلے کے جتنے لوگ ہیں وہ رودولی شریف کا احسان مانتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نے حضرت صابر پاک کے مزار کی نشاندہی کی ہے۔ حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولوی کو صاحب توشہ کہا جاتا ہے۔ ان کے توشے کی نیاز جو بھی کراتا ہے اس کی دلی نیک جائے تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ حضرت شیخ العالم کے مزار پرانوار پر دیوانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جلال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا سرکار شیخ العالم سے ملاقات کے لیے ابراہیم بادشاہ آیا، یسولی میں قیام کیا، اور وزیروں سے اپنے مشورہ کیا کہ شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولی سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ وزیروں نے کہا وہ بہت جلالی بزرگ ہیں، پہلے ان کے پاس کچھ تحفہ بھیجو، اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو سمجھ لینا
کہ وہ تمہیں حاضری کی اجازت دے دیں گے، ورنہ جانا نہیں، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ 700 بیگھہ زمین کا پٹا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر اپنے خادموں کے ذریعے سے حضرت شیخ العالم کے بارگاہ میں ابراہیم بادشاہ نے بھیجا تو حضرت شیخ العالم کو جلال آ گیا۔ فرمایا جا کے اس سے کہہ دو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ رزاق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے رزق دینے والا وہی پروردگار ہے۔ خبردار، اس کے کسی تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ العالم کے جلال کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک داماد تھے، آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آپ کے خادم نے ایک دن ان سے کہا کہ خانقاہ کے خرچ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، کچھ اپنی ذمہ داری سے یہاں خانقاہ کے خرچ کے لیے جائیداد وقف کر دو۔ تو اس نے کلوا نامی گاؤں 700 بیگھے کی زمین بنا سنوار کے تیار کیا اور ایک پروانہ لکھا کہ حضرت شیخ العالم کی خانقاہ کے لیے اخراجات کے واسطے میں وقف کرتا ہوں، اور آپ کے داماد کو دیا۔ وہ داماد صاحب لے کر آئے، بہت خوش تھے۔ حضرت سے کہا کہ حضرت آج آپ کے مرید، آپ کے ایک چہیتے عقیدت مند نے یہ 700 بیگھہ زمین آپ کے خانقاہ کے اخراجات کے لیے دیے ہیں۔ فرمایا کچھ لکھ کے بھی دیا، پرچہ نکال کے دکھایا تو آپ نے اس پرچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ ڈالا اور اپنے خادم سے فرمایا اس کو لے جا کے میری خانقاہ سے اتنی دور پھینکنا کہ کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہماری خانقاہ میں واپس نہ آنے پائے۔ کیا شان تھی بزرگوں کی، کیا عالم تھا بزرگوں کا کہ دنیا کی دولت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا، اور کس قدر صوم و صلات کے وہ پابند رہتے تھے کہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت کا دولت قلعہ اور آستانہ ہے، اور جامع مسجد 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے خانقاہ سے چل کر جامع مسجد تشریف لاتے تھے اور عبادت الہی میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور شیخ العالم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہر سال چاند کی 15 تاریخ کو صبح 9 بجے دارالعلوم مخدومیہ میں لنگر چشتیہ کے نام سے ایک لنگر کیا جاتا ہے۔ اس میں جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ تبرک تناول فرماتے ہیں، پھر وہاں سے صلاۃ و سلام، نعت و منقبت کے اشعار پڑھتے ہوئے سرکار شیخ العالم کے آستانے کی طرف یہ جلوس جاتا ہے، اور آستانے پر پہنچ کر وہاں منقبت اور نعت شریف کا دور چلتا ہے۔ تھوڑی دیر کی تقریر ہوتی ہے، پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، قل اور فاتحہ اور دعا کے بعد یہ پاکیزہ محفل ختم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سرکار شیخ العالم کا فیضان ہے کہ تقریباً 40 سال سے میں اس چادر شریف کے جلوس میں شامل رہتا ہوں، اور میری ہی دعا پر یہ چادر شریف کے جلوس کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب ولی کے صدقے میں ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضرت شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر انوار پر بار بار حاضریاں اور مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ السلام علیکم۔